بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری نشست ہے سالکین طریقت، اخوان طریقت اور پیر بھائیوں کے آداب کے حوالے سے آج کی گفتگو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سالک کو چاہیے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے پیر بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ مرید اگر اپنے پیر بھائی کی خطا اور لغزش پر مطلع ہو تو اس کی پردہ پوشی کرے۔ جو مرید لوگوں کے عیوب کو دیکھے اور ان کو برے مقاصد پر محمول کرے تو اس کا باطن ویران ہو جائے گا۔ طبرانی شریف میں مرفوعاً حدیث روایت ہے کہ جو شخص لوگوں کے عیوب تلاش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب تلاش فرماتا ہے۔ جس کے عیوب اللہ تبارک و تعالیٰ تلاش فرماتے ہیں تو اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے کجاوا کے بیچ میں ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ بخدا ہم ایسی جماعت دیکھتے تھے کہ اگر ان میں کوئی عیب جو ہے وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر جب وہ لوگوں کے عیبوں کی جاسوسی اور تلاش میں پڑ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عیوب بھی ظاہر کر دیے۔ مطلب بات یہ ہے کہ جو فقر ہے، درویشی ہے، یہ پردہ پوشی کا دوسرا نام ہے۔ مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر بھائیوں کی دنیاوی خیر خواہی بھی کرے، مگر اس سے بڑھ کر اس کی دین خیر خواہی کرتا رہے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الدین و نصیحہ۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر کوئی مرید ساری رات جاگ کر عبادت کرے تو بھی اپنے آپ کو اس بھائی سے افضل مت سمجھے جو فقط سحری کے وقت جاگتا ہے، بلکہ اس کی نیند کو اپنی عبادت سے افضل جانے۔ سالک پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کم تر سمجھے۔ ایسا نہیں کرے گا تو متکبرین میں شمار ہو جائے گا۔ مرید کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو اپنی ذات پر ترجیح دے، ایثار کرے اور ان کی ایذاؤں کو برداشت کرے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی کے آداب میں سے ہے کہ اپنے بھائیوں کی خدمت کرے، پھر ان کے پاس معذرت پیش کرے کہ ان کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں کر سکا۔ اگر سالک کسی مجلس ذکر سے پیچھے رہ جائے تو وہ اپنے آپ کو سب بھائیوں کے سامنے ملامت کرے۔ اسی طرح سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے نفس کی طرفداری کر کے بحث کی وہ ہلاک ہو جائے گا یا وہ ہلاک ہوا۔ سالک پر حق ہے کہ وہ تہمت والے مواقع سے اور نشائستہ کاموں کے ارتکاب سے دور رہے۔ مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر بھائیوں کو محبت اور الفت سے آداب سکھائے، مگر اپنے آپ کو ان سے افضل نہ سمجھے۔ سالک کو چاہیے کہ اپنے جان و مال سے اپنے پیر بھائیوں کی خدمت کرتا رہے، جس طرح حدیث پاک کے اندر ہے واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ۔ حدیث شریف ہے ترمذی شریف کے اندر، جب تک بندہ اپنے بھائی کی امداد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی امداد فرماتے رہتے ہیں۔ اگر شیخ کسی مرید کو مجلس سے نکالے یا اس پر عتاب کرے تو اس کے دوسرے پیر بھائی اس کی غیبت میں مبتلا نہ ہوں۔ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں غیبت کرنے والے اس نکالے جانے والے شخص سے بدحال اور گنہگار ہوں۔ سالک کو چاہیے کہ وہ جماعت کے کمزوروں، ضعیفوں، معذوروں اور بوڑھوں کی خدمت کرتے رہیں۔ اسی طرح اگر سالک اپنے کسی پیر بھائی سے ناراض ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے،
پھر اگر سالک نے گفتگو کرنے کی غرض سے سلام میں پیر کر لی تو بہت اچھا، اب اگر وہ جواب دے تو ٹھیک، وگرنہ سلام سالک پر الزام نہیں، ناراضگی اور بولنے کا گناہ دوسرے پر ہوگا، ناراضگی اور نہ بولنے کا گناہ دوسرے پر ہوگا۔ سالک کو چاہیے کہ اس کے پیر بھائیوں میں سے جو بھی اس پر احسان کرے تو یہ اس کے احسان کا بدلہ چکانے کی بھی کوشش کرے۔ سالک کو چاہیے کہ اپنے پیر بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک فرشتہ اس کو کہے گا وَلَكَ بِمِثْلٍ، یعنی تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو جیسے تو نے اس شخص کے لیے دعا کی ہے۔ سالک کو چاہیے کہ جب اس کا بھائی اپنی مصیبت کی حالت میں اس سے مدد چاہے تو وہ اس پر بخیلی مت کرے، اگرچہ اپنے جبہ، ذاتی جو ہیں جوتے یا زائد جوتے جو ہیں اور گئیوں وغیرہ میں سے بھی کچھ اس کو دینا پڑے تو اس کو ضرور دے۔ سالک کو چاہیے کہ اپنے پیر بھائیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شیریں زبان سے کلام کرے، اگر بد زبانی سے معاملہ کرے گا تو محروم ہو جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر ہے شر الناس من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، جامع ترمذی شریف کے اندر ہے کہ آدمی جو ہے برا آدمی وہ ہے جس کی بد مزاجی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح بولنے میں احتیاط لقمہ اور کپڑوں میں احتیاط سے زیادہ ضروری ہے۔ بولنے میں سب سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، پہلے تولو پھر بولو۔ سالک کو چاہیے کہ گناہ سے نفرت کرے، گناہ گار سے نفرت نہ کرے۔ اسی طرح سالک کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر بھائیوں کی حاجات کو نفلی عبادات پر مقدم رکھے۔ اور آج کی نشست کی جو آخری بات ہے وہ یہ ہے، سالک سے اگر کسی پیر بھائی کی بے ادبی ہو جائے تو اس پر حق ہے کہ وہ عاجزوں اور ذلیلوں کی شکل بنا کر معافی مانگے، مثلاً اپنا سر ننگا کرے یا جوتوں کے پاس کھڑا رہے۔ ہر پیر بھائی مرشد کی نشانی ہوتا ہے، اس کی بے ادبی کسی طرح درست نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ کرسی کے اندر اللہ ہمیں ہر حال میں صادقین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔